السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نکاح کتنے آسان تھے؟ کہیں بھی نکاح ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد کے نکاح کی دلیل صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے کہ بغیر نکاح حق مہر کے راضی ہوں، آپ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہیں۔ اور قرآن میں بھی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ان وہبت نفسہا للنبی یستنکھا خالصۃ الی آخر الآیہ من دون المؤمنین، میرا خیال آخر میں ہے۔ تو یہ آیت کے اندر بھی اشارہ ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا اس سے۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ بخاری کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس صحابی کہنے لگے آپ کی حاجت نہیں ہے تو مجھے میری شادی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس تو یہ میری چادر ہے۔ فرمایا اگر یہ چادر جو تم نے پہنی ہے دے دو گے تو تمہارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، جاؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کوئی لے آؤ۔ تو وہ آیا تھوڑی دیر بعد اور کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے فلاں صورت بھی یاد کی، فلاں بھی یاد کی۔ فرمایا کہ تمہیں سے قرآن فلاں اور فلاں صورت یاد کروا دینا اور میں نے تمہاری اس سے شادی کر دی۔ تو یہ مسجد میں نکاح ہوا، آپ نے نکاح جو ہے مسجد میں کر دیا اس کا۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر جاؤ، دیکھو شاید کوئی چیز ملے۔ وہ صاحب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے وہاں کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دیکھ لو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ صاحب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، البتہ یہ ایک تہبند میرے پاس ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چادر بھی اوڑھنے کے لیے نہیں تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ خاتون کو اس میں سے آدھا پھاڑ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس تہبند کا وہ کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنتے ہو تو اس کے قابل نہیں رہتا، اور اگر وہ پہنتی ہے تو تمہارے قابل نہیں۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے ان کے نام گنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5030۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کریں، توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نکاح کتنے آسان تھے، بغیر خرچ کے، فوری۔ اور آج کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے بھی نہیں جانتے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں اور نکاح کو آسان کریں، قرآن سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اسی میں ہم سب کی دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق